بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک اہم مسئلے کے اوپر جو ایک ہر پاکستانی اس وقت فیس کر رہا ہے، انٹرنیٹ کی بندش سے متعلق ہم ایک اہم پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری اور فری لانس انڈسٹری کے نوجوان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محب وطن نوجوان ہیں جن کا کسی قسم کی انتہا پسندی سے، کسی ایسی نفرت آمیز بیانیے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نوجوان ہیں جو اس وقت پاکستان کی مہنگائی کے اندر، اتنے مشکل حالات کے اندر اپنے گھروں کے لیے روزگار کمانے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے آج سے 5-6 دن پہلے آزادی کے نام پہ ایک ڈیجیٹل آزادی کورس لانچ کیا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کورس میں صرف 5 دن کے فری آئی ٹی اسکل کورس کے اندر 20,000 سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا۔ اس کے اندر بے روزگار نوجوان بھی تھے، اس کے اندر وہ سنگل مدرز بھی تھیں جو اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں جنہوں نے دینی تھیں، اس کے اندر ویڈوز بھی تھیں، اس کے اندر بزرگ بھی تھے، اس کے اندر یتیم بچے بھی تھے جنہوں نے گھر بیٹھ کے پاکستان کے مختلف کونوں سے اس کورس میں حصہ لیا۔ تو یہ اتنی بڑی تعداد تھی جس کو ہم نے نہ صرف کورس کروایا، آئی ٹی کی اسکل سکھائیں، بلکہ ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، قومی تعمیر کے لیے اور قومی یکجہتی کے لیے آپ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کریں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم حکومت کی پالیسیز دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سوائے مایوسی کے حکومت اس ملک کے نوجوانوں کو کچھ بھی نہیں دے رہی۔ آپ نے انٹرنیٹ کی صورتحال، آج بھی اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو میسیجز نہیں جا رہے، کوئی ویڈیو نہیں جا رہی، کوئی چیز نہیں ہو رہی اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر۔ یہ عام یوز کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت انٹرنیٹ بنیادی انسانی حق ہے۔ پاکستان کی پچھلے 1 سال کے اندر آئی ٹی انڈسٹری کو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی گروتھ کتنی زیادہ ہوئی ہے، 5.89% گروتھ ہوئی ہے۔ $1.15 بلین پاکستانی نوجوانوں نے فری لانسرز پاکستان کے اندر لے کر آئے ہیں۔ $2.26 بلین اوور آل آپ کی آئی ٹی اور سافٹ ویئر انڈسٹری جو ہے وہ لے کر آئی ہے، اور 1 سال کے اندر حکومت نے بڑے دعوے کیے کہ جی ہم آئی ٹی سینٹرز بنائیں گے، آئی ٹی ہبس بنائیں گے، ہم انٹرنیٹ کو عام کریں گے، فری لانسنگ کو، اسکلز کو سپورٹ کریں گے۔ اور ہمارے جو منسٹر ہیں، فاطمہ صاحبہ جو ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے جو انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں اس سے کوئی فری لانسنگ متاثر نہیں ہوگی۔ حالت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً $10 بلین کا نقصان ہوا ہے حالیہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے۔ اب مجھے بتائیں، یہ نوجوان جن کو روزگار مہیا ہو رہا ہے، جو گھر بیٹھے آج بھی پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ اپنے ملک کا زر مبادلہ بڑھا رہے ہیں، ان کو آپ انٹرنیٹ نہیں دے رہے۔ فائیور اور اپ ورک نامی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، ویب سائٹس ہیں، جہاں پہ پاکستانی بچہ جا کے فری لانس میں اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے، دنیا میں اپنی سروسز دیتا ہے، انہوں نے پاکستان کو ڈی لسٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ جا کے کوئی بھی انٹرنیشنل کلائنٹ جب پاکستانی کسی فری لانسر کی پروفائل پہ جاتا ہے تو وہاں لکھا ہوا آتا ہے کہ دس فری لانسر از ان اے کنٹری ویئر انٹرنیٹ آؤٹیج از اے پرابلم، ڈیلیوری کین ناٹ بی میڈ۔ مطلب اس طرح کے میسیجز سافٹ ویئر کے جو آئی ٹی کے لوگ ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی ہمارا کلائنٹ ہم سے بھاگ گیا ہے، ہم اس کی چیز ڈیلیور نہیں کر پائے، ہم کوئی میسیج پاس نہیں کر پا رہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، یہ حکومت پاکستان کی حکومت ہے، یہ اپنے ہی نوجوانوں کو جو اس وقت ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اپنے گھروں میں چھوٹے سے لیپ ٹاپس کے ساتھ، اپنے موبائل فونز کے ساتھ، تو آپ ان کو انٹرنیٹ بند کر کے کہاں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جو پاکستان کے مخالف ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر نفرت پھیلا رہے ہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ واقعتاً مسئلے موجود ہیں، لیکن ان کے لیے بھی دفاع کرنے کے لیے، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے بھی تو یہی محب وطن نوجوان آپ کے پاس ہیں۔ ان سے بھی اگر آپ انٹرنیٹ بند کر دیں گے تو یہ کیسے جواب دیں گے؟ باہر سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا جواب دینے کے لیے یہ پاکستانی نوجوان الحمدللہ کافی ہیں، یہ پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی بھی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن اس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی معیشت آپ $1 بلین آئی ایم ایف سے لیتے ہیں اور اس کا خمیازہ بھگتتا ہے ایک ایسا شخص جو بیچارہ غریب ہے، بجلی کے بل دے دے کے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے اس ملک کے اندر، تو وہ $1 بلین تو آپ کے یہ فری لانس کمانے والے بچے پورا کر دیں گے، تو آپ ان کا بھی انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال کرائسس کی طرف جا رہی ہے جس پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ، جس کا یہ ویژن ہے ڈیجیٹل انیشیٹو، ڈیجیٹل پاکستان کا، تو ہم اس ویژن کو کیسے پورا کریں گے؟ اس ملک کے نوجوانوں کو کیسے پازیٹیو چیزوں کی طرف لائیں گے جب حکومت انٹرنیٹ کو ہی بند کر دے گی؟ تو ہماری گزارش ہے حکومت سے کہ خدا را یہ ظلم نہ کریں۔ یہ نوجوان پاکستان کا 63-70% نوجوان جو ہے اس وقت، ان کو آپ کا تو فرض بنتا ہے کہ اسکول لیول کے اوپر ان کو آئی ٹی کی اسکل سکھائیں۔ آپ فری انٹرنیٹ کے بڑے بڑے ہبس، پارکس بنائیں جہاں پہ جا کے ماہرین آ کے ٹریننگ دیں، الٹا آپ انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں سافٹ ویئر انڈسٹری کا۔ آپ ان کو بیچاروں کو، ان کی کوئی سروسز نہیں پوری ہو رہی، کوئی میسیج پاس نہیں ہو رہا، کلائنٹس لوز ہو گئے۔
تو یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، کون سے کس حد تک، اور اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے۔ یہ تو واضح طور پہ ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے جو بچے کچے نوجوان ہیں جو آج بھی پاکستان سے امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہیں، آپ ان کے دلوں کے اندر بھی نفرت پاکستان کی بٹھائیں۔ تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کی سافٹ ویئر انڈسٹری یتیم نہیں ہے، نہ فری لانسر پاکستان کا بیچارہ بے بس ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ریپریزنٹیشن ان کی نہیں کر رہا۔ بہت بڑا کرائسس ہے اس وقت، بہت بڑا اس وقت جو ہے وہ انتشار موجود ہے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کے اندر۔ ہم ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آج آپ کے سامنے موجود ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کال بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں، یہ محب وطن ہیں، یہ ملک دشمن نہیں ہیں، یہ وہ پاکستان کے عظیم نوجوان ہیں کہ جو پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے اپنی صلاحیتیں پیش کر رہے ہیں۔ تو حکومت ان کا ساتھ دے، ورنہ مجبور ہو کہ یہ بھی بیچارے سڑکوں پہ نکلیں گے، اور اس وقت پھر مزید مایوسی ملک کے اندر پھیلے گی۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ وقت آئے اور حکومت فوری طور پہ انٹرنیٹ کو بحال کرے، یہ ہمارا مطالبہ ہے آج کا۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو مجبوراً یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرے گا اور اس کا نقصان ہوگا، اور یعنی بار بار یہ چیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ مایوسی کی طرف جائیں گے۔ تو اس چیز کے لیے میں چاہوں گا کہ جو فری لانس کرنے والے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں وہ مختصر آپ کے سامنے بات رکھیں، وہ کن کرائسس کا اور کن مشکلات کا ان کو سامنا ہے۔ جی عمر صاحب۔ جی، میرا نام محمد عمر، اور میں ایک فری لانسر ہوں، کنٹینٹ کریٹر ہوں، اور میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اور کنٹینٹ کریشن کی سروسز دیتا ہوں۔ اپ ورک فری لانسنگ اور اپ ورک اور فائبر پر میرا اکاؤنٹ باقاعدہ اپرووڈ ہے، میں ٹاپ ریٹڈ سیلر ہوں۔ اس کے باوجود جو میرے جو کلائنٹس ہیں وہ صرف اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہ ان کو لکھا آ رہا ہے میری پروفائل پہ کہ یہ شخص ایک ایسے علاقے میں موجود ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی بندش ہے اور یہ ڈلیوریز آن ٹائم نہیں دے سکے گا۔ ایک طرف ہمارا ملک اس دنیا کی چوتھی بڑی فری لانس کی مارکیٹ کا جو نمائندہ ہے، اور دوسری جانب ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے کہ ہم میسیج کر سکیں۔ میرے کتنے ہی دوست ہیں، میرے کتنے ہی شاگرد ہیں جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں، اور صرف ان کا جو گھر کا کاروبار ہے یا گھر کا جو چولہا ہے وہ صرف اسی پہ منحصر ہے کہ فری لانس سے جو کمائیں گے اسی سے ان کا گھر کا چولہا جلے گا۔ اور بیچارے اکثر و بیشتر وہ مجھے پچھلے 2-3 ہفتوں سے میسیج کر رہے ہیں کہ عمر بھائی کسی کا کلائنٹ چھوٹ گیا ہے، کسی کا اکاؤنٹ بین ہو گیا ہے، کسی کلائنٹ جو تھے وہ اب ان کو مزید کام نہیں دے رہے ہیں، کسی نے ان کی جگہ کسی نئے کو ہائر کر لیا ہے۔ تو پاکستانی جو فری لانسرز ہیں ان کو کلائنٹس چھوڑتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ جو دوسرے ممالک کے فری لانسرز ہیں ان کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ تو ہم جیسا کہ تابر صاحب نے ابھی بتایا کہ تقریباً 10 ملین روپے کا خسارہ ہوا ہے۔ ایک طرف ہم روتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے ہم نے اسے مضبوط کرنا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑے کرنا ہے، باہر سے سرمایہ کار پاکستان میں لے کر آنا ہے، اور دوسری طرف وہی جو نوجوان، جو مجھ جیسے نوجوان جو اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جو یہیں پہ جینا مرنا چاہتے ہیں، ان کا ایک قسم کا گلا دبایا جا رہا ہے۔ ان کا انٹرنیٹ بند کرنے کا جو مطلب ہے وہ ان کا ایک قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو میری حکومت سے گزارش ہے، میری ان اداروں سے گزارش ہے کہ جو اس کو کنٹرول کریں کہ خدا را ایسا نہ کریں، ہمارا معاشی قتل نہ کریں، ہم اس ملک کے لیے ہی جیتے مرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مسلم یوتھ لیگ کے صدر میرے ساتھ موجود ہیں لاہور کے، وہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ نوجوان اس وقت کس اضطراب کا شکار ہیں۔ عمار حنیف میرا نام ہے، اور مسلم یوتھ لیگ لاہور کو میں سرو کر رہا ہوں۔ 3 ملین کمیونٹی ہے پاکستان میں فری لانسرز کی، اور یہ حالیہ فائر وال لگنے کی وجہ سے 10 بلین کا نقصان اس وقت پاکستان میں ہو چکا ہے۔ تو ہم پاکستان مسلم یوتھ لیگ کی جانب سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آئی ٹی انڈسٹری کے اپنے وہ نوجوان جو پاکستان میں ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، یہ کیا مذاق ہے کہ پاکستان میں کوئی اداکار ہے، فنکار ہے، کوئی کھلاڑی ہیں، ان کو تو سراہا جاتا ہے، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں، پاکستان کے آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، پاکستان کے انجینئرز ہیں، جو پاکستان کی اس معاشی کرائسس سے پاکستان کو نکالنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، بجائے ان کے کہ ان کو اسسٹ کیا جائے، ان کو نوازا جائے، ان کو انعامات دیے جائیں، الٹا ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اور ان کو اس رستے کے اندر ان کی راہیں ہموار کرنے کی بجائے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ تو تابر صاحب جیسے اعلان کر چکے ہیں کہ ہم پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے کردار ادا کرنے والے ہیں، امیدوں کی شمع روشن کرنے والے ہیں، ہم دشمن کے بیانیے کا حصہ بننے والے نہیں بلکہ اس کے خلاف ایک مضبوط دیوار بن کے کھڑے ہونے والے ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے
کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی پریشانی ہو. اسی لیے ہم حکومت پاکستان سے بارہا گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اس پابندی کو فوری طور پہ ہٹائیے تاکہ پاکستان کی فری لانس کمیونٹی جو ہے وہ آزاد ہو کے اس پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لے کے آ سکے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کل سے انشاءاللہ ہم ایک بڑی تحریک کا اعلان کر رہے ہیں. ملک بھر کے اندر انشاءاللہ ہم آئی ٹی انڈسٹری کے تمام لوگوں کو انشاءاللہ جمع کریں گے, ان فری لانسر نوجوانوں کو جمع کریں گے اور انشاءاللہ ملک بھر میں اپنے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ احتجاج کریں گے. مدثر اقبال صاحب انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے, بہت بڑے فری لانسر ہیں پاکستان میں, ہمیں ان کا انتظار تھا, تو میں چاہوں گا کہ ان کی گفتگو صرف 2 منٹ آپ ضرور سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مدثر سلیم ملک ہے. میں ایک ٹیکنالوجی کمپنی بھی چلاتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آئی ٹی ایسوسیشن کا میں سی ممبر ہوں اور انڈسٹری انگیجمنٹ کو ہیڈ کرتا ہوں. ابھی بھائی جو بات کر رہے تھے ایگزیکٹلی فیکٹ تو یہی ہے کہ اس ٹائم پہ ہماری کنیکٹیوٹیز کے اوپر ایشو ہے, اور اس کنیکٹیوٹی کا ایشو جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر طبقے کے اوپر جا رہا ہے, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے, چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ ایک ٹیکنالوجی کا بچہ ہے, چاہے وہ بچہ دیر میں بیٹھا ہے, چاہے وہ بچہ ٹنڈو آدم میں بیٹھا ہے, چاہے لاہور بیٹھا ہے یا کراچی بیٹھا ہے. پاکستان کے اندر ایک بڑے محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 7 لاکھ ڈیولپرز ہیں جو آئی ٹی کے ساتھ بلا واسطہ یا بالواسطہ کنیکٹڈ ہیں. ان سب بچوں کے روزگار 100% انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں. سو اگر اس کنیکٹیوٹی کے اوپر ہم نے کسی قسم کی کوئی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ایک بہت محتاط, اگر میں آپ کو تخمینہ بتاؤں تو تقریباً 100 سے 150 ملین ڈالر کا لاس تو ہم پچھلے 1 سے 1.5 ویک میں لے چکے ہیں. اور یہ ایوریج ایک فری لانسر جو تقریباً 150 سے لے کے $400 پر منتھ کما رہا ہے, اگر ہم نے اس کے کمانے کے اوپر, اس کے رزق کے اوپر اس قسم کی بندشیں کریٹ کی, تو میرے خیال میں جب ہم برین ڈرین کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر آلریڈی ہم پچھلے 1 سال کے اندر 7 سے 8 لاکھ لوگوں کا برین ڈرین برداشت کر چکے ہیں. اور اگر 16 لاکھ کے اوپر تو ایک نمبر آپ کا آتا ہے, چلے میں اس کو ہاف اینڈ ہاف بھی کر دیتا ہوں کہ یار آپ کا 50% اگر برین ڈرین 8 لاکھ لوگوں کا تھا, اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد ٹیکنالوجی کے لوگوں کی ہے. آپ کے پاس زر مبادلہ ضرور آتا ہے, آپ کے پاس ریمیٹنس ضرور آتی ہے, مگر آپ کے ملک کے اندر جب اس قسم کے لوگ نہیں ہوں گے تو وہ مزید لوگوں کو ٹرین بھی نہیں کر پائیں گے, وہ مزید ان لوگوں کو انہانس نہیں کر پائیں گے. سو میری بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے, میں نے اس کے اوپر آلریڈی ایک سروے کنڈکٹ کیا ہے, تقریباً پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے فری لانسرز, کمپنیز سب اس کے ساتھ امپیکٹڈ ہیں. اور آج کی ڈیٹ, میں آپ کو آج کی ڈیٹ میں بتا سکتا ہوں کہ ہمیں ایز این ایسوسیشن ڈاکٹرز کے بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ یار ہماری پرسکرپشنز جو کہ نارملی ہمارے پیشنٹس کی کبھی کرٹیکل بھی ہوتی ہیں, ہمیں واٹس ایپ پہ ریسیو کرنی پڑتی ہے, ہم وہ بھی امیج ڈاؤن لوڈ نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیں یہ ٹیسٹنگز ہے نا, جب آپ ٹیکنالوجی کے اوپر ٹیسٹنگز کرتے ہیں تو آپ کے پاس پہلا انوائرمنٹ سینڈ باکس انوائرمنٹ ہوتا ہے, آپ ایک چھوٹے گریڈ پہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. تو وائی ناٹ وی ڈو دیٹ آن اے اسمال گریڈ فرسٹ, ایک سینڈ باکس ٹیسٹ کریں. آپ نے اگر فائر وال رول آؤٹ کرنی ہے, اور اگر فائر وال رول آؤٹ ہو رہی ہے ایک وارفیئر کے اگینسٹ, ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, ہم ہرگز اس کے خلاف نہیں ہیں. آبویسلی یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ملک کے ڈیفنس میکینزم کو سپورٹ بھی کرتی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈیفنس میکینزم کو سپورٹ کرتے ہوئے اگر وہ کسی کے روزگار کے اوپر لات ماری ہے تو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی مکمل طور پہ دھیان رکھنا ہے, کیونکہ یہی بچہ جس کو آج ہم پاکستان کا مستقبل کہتے ہیں, ہم آج اپنے حاضر اس وقت کے اندر اس مستقبل کو خود اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. محبت شان ہے مرکزی مسلم لیگ.